اردو اوشن کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ہم دنیا بھر سے آپ کے لیے دلچسپ اور سبق آموز کہانیاں اور ناول ڈھونڈ کر لاتے ہیں۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، شکریہ۔ سامنے والی سیٹ پر حویلی کا ایک پرانا ملازم بیٹھا اونگ رہا تھا۔ اس کا نام اکبر تھا۔ وہ چودھری کبیر کی بھینسوں کے لیے چارہ کاٹتا تھا اور ان کے جانوروں کا رکھوالا تھا۔ وہ پتہ نہیں کہاں سے آیا تھا اور کہاں جا رہا تھا۔ یہ تو شکر ہے کہ وہ جاگ نہیں رہا تھا، ورنہ وہ اقبال اور سونی کو دیکھ کر پہچان لیتا اور سوال جواب شروع کر دیتا۔ اقبال نے جلدی سے اپنا منہ چادر میں چھپا لیا۔ سونی نے بھی ایسا ہی کیا۔ پھر وہ دونوں اس آدمی کے تھوڑا پیچھے جا کر سیٹوں پر بیٹھ گئے۔ اقبال نے سونی کے کان میں کہا کہ یہ پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے، تو سونی نے بتایا کہ اس کا بڑا بھائی مانگا منڈی رہتا ہے، شاید یہ اس کے پاس گیا ہو، لیکن اب پتہ نہیں آگے کہاں جانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ دراصل اقبال اور سونی جس گاؤں سے تعلق رکھتے تھے اس میں گنتی کے 40 یا 50 گھرانے تھے اور سارے لوگ ایک دوسرے سے بڑی اچھی طرح واقف تھے، حتیٰ کہ ایک دوسرے کے عزیز و اقارب کے دیہاتوں اور گھروں کا بھی ان کو پتہ تھا۔ رات بھر کی جاگی سونی جلدی ہی سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر سو گئی، لیکن اقبال ابھی تک جاگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ وہ ایک بار چودھری کبیر سے بہن کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کا بدلہ لینا چاہتا تھا، بس اپنی مخصوص رفتار سے چل رہی تھی۔ دوسری طرف صبح 7 بجے کے قریب حویلی کے بیرونی دروازے کی طرف والے چوکیدار کی آنکھ کھلی تو وہ مین گیٹ کھلا دیکھ کر چونک گیا اور جلدی سے اٹھ بیٹھا۔ پھر جیسے ہی اس کی نظر اس کمرے پر پڑی جس میں اقبال اور سونی قید تھے، اس کمرے کا دروازہ بھی کھلا ہوا تھا۔ چوکیدار کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ اس پر جو نیند کا خمار چھایا ہوا تھا وہ ایک دم ہوا ہو گیا۔ وہ فوراً اٹھ بیٹھا اور ننگے پاؤں بھاگتا ہوا کمرے کی طرف گیا۔ کمرے میں جھانکا تو خالی کمرہ اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ وہ جلدی سے بیرونی گیٹ کی طرف بھاگا اور دور تک نظر دوڑائی، لیکن اب دیر ہو چکی تھی۔ اس نے سارے سوئے ہوئے ملازموں کو جگایا اور صورتحال بتائی تو ہر ایک کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ ان کو معلوم تھا کہ اس غفلت کی سزا کے طور پر چودھری کبیر ان کی کھال کھینچ لے گا۔ سارے نوکر اپنے طور پر اقبال اور سونی کو ڈھونڈنے لگے۔ حویلی کے اندر بھی بہانے بہانے سے جا کر دیکھنے لگے، لیکن کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ نائلہ صبح اٹھ کر چھت پر چڑھی تو ملازموں کی بھاگ دوڑ اور پریشانی دیکھ کر اس کے دل کو عجیب سا سکون ہوا۔ تو اس کا مطلب اقبال اور سونی رات خیریت سے کہیں پر نکل گئے ہیں۔ نائلہ نے ٹھنڈی سانس سینے میں کھینچی اور ناشتہ کرنے نیچے اتر گئی۔ سارے ملازموں نے مشترکہ فیصلہ کیا کہ اگر چودھری کبیر کو خود بتائیں گے تو وہ آپے سے باہر ہو جائے گا اور ان پر تشدد کرے گا۔ بہتر ہے کہ چودھری کے خاص بندے فاقے کو اعتماد میں لے کر ساری بات بتائی جائے اور وہ خود چودھری کبیر کو بتائے۔ چنانچہ ایک ملازم بھاگا بھاگا فاقے کے ڈیرے پر گیا اور اس کو بتایا کہ رات کو اقبال اور سونی فرار ہو گئے ہیں۔ فاقے کو شدید حیرت ہوئی اور غصہ بھی آیا۔ وہ اسی وقت حویلی میں آیا اور مردانے حصے میں سارے ملازموں کو اکٹھا کر کے ان کی خوب کلاس لی۔ چودھری کبیر ابھی تک سویا ہوا تھا۔ فاقے نے چاچے شکور کو آواز دے کر بلایا اور کہا کہ گھر جاؤ اور چودھری صاحب کو بلا کر لاؤ، ان کو کہنا کہ کوئی خاص مسئلہ ہو گیا ہے۔ شکور سر ہلاتا ہوا حویلی میں چلا گیا۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ اقبال اور سونی کو فرار کروانے میں اسی کا ہاتھ ہے اور اس کی مدد کرنے والی چودھری کبیر کی چھوٹی بہن نائلہ ہے، جو اس وقت صحن میں بیٹھی پراٹھا چائے میں ڈبو ڈبو کر کھا رہی تھی۔ اگلے 5 منٹ میں چودھری کبیر اٹھ کر آ گیا اور جیسے ہی اس کو دونوں کے فرار کا پتہ چلا وہ ملازموں کو گندی گالیاں دینے لگ گیا۔ شاید وہ ہاتھ بھی اٹھاتا، لیکن فاقے نے
اس کو ٹھنڈا کر لیا اور کہا، چودھری صاحب یہ وقت جوش نہیں ہوش سے کام لینے کا ہے، پہلے تو دونوں کو پکڑا جائے جو ہماری ناک کے نیچے سے فرار ہو گئے ہیں، اس کے بعد حویلی سے اس بندے کو ڈھونڈا جائے جس نے دونوں کو فرار کروانے میں مدد کی، کیونکہ کل رات میں نے خود ان کے ہاتھ اور پاؤں اچھی طرح بندھوائے تھے اور کمرے کا دروازہ باہر سے بند کر کے ملازموں کو تاکید کی تھی کہ صرف کھانا دینے کے لیے دروازہ کھولا جائے ورنہ باہر سے بند رکھا جائے۔ اتنا مضبوط لوہے کا کنڈا باہر سے جلدی نہیں کھلتا تو اندر سے تو جادو سے ہی کھل سکتا تھا۔ چودھری کبیر گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ پھر اس نے سارے ملازموں سے کہا کہ اگر مجھے پتہ چل گیا کہ تم میں سے کسی نے دروازہ کھول کر ان کو فرار کروایا ہے تو اس نامراد کی کھال بیچ چوراہے کھینچ دوں گا۔ سارے ملازم سر جھکائے کھڑے تھے۔ پھر چودھری کبیر نے فاقے سے کہا کہ ان دونوں کو پکڑنا میری انا کا مسئلہ بن گیا ہے، تم اپنے بھروسے کے 2 بندے لے کر جیپ پر نکل جاؤ، وہ زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے، ہر حال میں ان کو واپس لے کر آنا۔ ابھی تو میں نے اس لڑکے کی غیرت ناک کے راستے نکالنی ہے جس نے کلہاڑی لے کر مجھے جان سے مارنے کی کوشش کی تھی، دونوں کو ننگا کر کے نہ نچوایا تو میرا نام کبیر نہیں۔ فاقہ سر ہلا کر حویلی سے چلا گیا۔ ڈیرے پر جا کر اس نے جلدی سے جیپ نکالی اور حویلی سے 2 مسلح بندے لے کر نکل پڑا۔ چودھری کبیر نے 2 نوکروں کو دوڑایا کہ جا کر اقبال اور سونی کے گھر کی تلاشی لو اور اگر کوئی کام کی چیز ملے تو اسے قبضے میں لے لو۔ اس کے بعد چودھری کبیر واپس گھر آیا اور ناشتہ کرنے لگا۔ نائلہ بڑے غور سے اپنے بھائی کی شکل دیکھ رہی تھی، اس کا چہرہ غصے سے تنا ہوا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ جب تک ان کی ماں زندہ تھی کبیر ایسا ظالم مزاج نہیں تھا۔ اتنے میں چودھری کبیر کا باپ چودھری بشیر کمرے سے نکلا۔ وہ اب عمر رسیدہ ہو چکا تھا اور زیادہ وقت آرام کر کے گزارتا تھا۔ اس نے نائلہ سے کہا، آج تمہاری آپی شمائلہ بچوں سمیت ملنے آ رہی ہے، دوپہر کو کھانے کا خاص اہتمام کروانا۔ نائلہ بڑی بہن کے آنے کا سن کر خوش ہو گئی۔ چودھری کبیر کے چہرے کا تناؤ بھی کچھ کم ہو گیا اور اس کا مزاج قدرے بہتر ہو گیا۔ اب وہ اپنے باپ کے ساتھ کام کے حوالے سے ہلکی پھلکی گفتگو کر رہا تھا۔ جیسا کہ ہم نے کہانی کے شروع میں بتایا تھا کہ چودھری بشیر کی 2 بیٹیاں تھیں۔ بڑی بیٹی شادی شدہ تھی اور اس کے 2 بچے تھے، جبکہ تیسرے بچے کی آمد متوقع تھی۔ وہ قریبی شہر کے ایک بڑے سیاسی گھرانے میں بیاہی ہوئی تھی۔ آج وہی اپنے بچوں کے ساتھ کچھ دن رہنے کے لیے آ رہی تھی۔ نائلہ نے ناشتہ کر کے برتن سمیٹے اور کام والی ماسی سے گھر کی صفائی کروانے لگی۔ کبیر ناشتہ کر کے باہر نکل گیا۔ جیپ گاؤں سے باہر جانے والے واحد کچے راستے پر بھاگی جا رہی تھی۔ فاقہ خود جیپ چلا رہا تھا جبکہ دونوں مسلح آدمی پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ سارے آنے جانے والوں کو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے۔ ان کو ہر لڑکے میں اقبال اور ہر لڑکی میں سونی کی شباہت نظر آ رہی تھی۔ فاقہ کافی پڑھا لکھا لیکن اوباش قسم کا سخت جان آدمی تھا۔ اس کی عمر کوئی 40 سال کے قریب ہوگی۔ چودھری بشیر کی زمینوں کے معاملات اور سیاسی مسائل زیادہ تر وہی دیکھتا تھا۔ وہ بڑا ہوشیار آدمی تھا، انسان کا چہرہ دیکھ کر اس کا دماغ پڑھ لیتا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اقبال اور سونی کس طرف کو نکل سکتے ہیں۔ نہر کے پل پر آ کر اس نے جیپ روک دی اور نیچے اتر کر اچھی طرح اطراف کا جائزہ لینے لگا، لیکن اسے کوئی ایسا خاص نشان نہیں ملا جس سے اس کو کوئی مدد مل سکتی۔ وہ دوبارہ جیپ میں سوار ہو کر آگے روانہ ہو گئے۔ کچی سڑک پر قدموں کے بہت سے نشان تھے، اس لیے وہ اندازہ نہیں کر سکتا تھا کہ اس میں سے اقبال اور اس کی بہن سونی کے کون سے نشان ہو سکتے ہیں۔ نہر سے تھوڑا آگے جھاڑیوں والا بنجر علاقہ شروع ہو گیا تھا۔ فاقہ کے ذہن میں یہ بھی تھا کہ شاید وہ دونوں یہاں کہیں جھاڑیوں میں چھپ کر دن گزرنے کا انتظار کر رہے ہوں، اس لیے وہ چاروں طرف دیکھتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ اچانک اس کو ایک جگہ سے ہلکا ہلکا دھواں اٹھتا محسوس ہوا تو اس کا پیر زور سے بریک پر آ گیا اور جیپ جھٹکا کھا کر رک گئی۔ فاقے نے دونوں اسلحہ برداروں سے کہا کہ میرے ساتھ آؤ، ہمیں دیکھنا ہے کہ ان جھاڑیوں میں سے دھواں کیوں نکل رہا ہے۔ جیپ سڑک کنارے کھڑی کر کے وہ تینوں جھاڑیوں میں گھس گئے اور تھوڑی ہی دیر میں اس مقام پر پہنچ گئے
جہاں سے دھواں اٹھ رہا تھا کسی نے وہاں پر آگ جلائی تھی اور اس کے بعد اس کو بجھانے کے لیے اوپر مٹی بھی ڈال دی تھی، لیکن دھواں ابھی تک سلگ رہا تھا۔ دراصل یہی وہ جگہ تھی جہاں پر اقبال نے آگ جلا کر اپنے اور سونی کے کپڑے خشک کیے تھے۔ اس کے بعد اس نے اندھیرے میں آگ پر مٹی جمع کر کے ڈال دی تھی، لیکن اس مٹی میں کافی خشک پتے اور سوکھی لکڑیوں کے ٹکڑے تھے، جس کی وجہ سے گھنٹہ ڈیڑھ گزرنے کے بعد بھی وہاں پر دھواں سلگ رہا تھا۔ وہ غور سے قدموں کے نشان دیکھنے لگے تو کچی زمین پر ان کو واضح طور پر ایک مردانہ جوتے کے نشان نظر آئے، جبکہ دوسرے نشان صاف صاف لڑکی کے ننگے پیروں کے تھے۔ وہ نشان سونی کے ننگے پیروں کے ہی تھے، کیونکہ جب وہ اپنا جوتا نہر میں گرا چکی تھی تو بس سٹاپ تک ننگے پاؤں گئی تھی۔ قدموں کے نشان دوبارہ کچی سڑک پر گئے تھے۔ وہ تینوں دوبارہ جیپ میں بیٹھے اور قدموں کے نشانوں کو دیکھتے ہوئے بس اڈے تک پہنچ گئے۔ پھر وہ جیپ سے نیچے اتر آئے۔ اڈے پر اکا دکا لوگ ہی تھے۔ فاخا چائے والے کھوکھے پر گیا اور اس آدمی کو 3 چائے بنانے کا کہہ کر بولا، بزرگو آج کتنے بجے سے کھوکھا کھولا ہوا ہے؟ کھوکھے والے بزرگ نے کہا، پتر روز صبح پہلی بس آنے سے پہلے ہی کھول لیتا ہوں۔ فاخے نے پوچھا، بزرگو کوئی گھنٹہ ڈیڑھ پہلے یہاں ایک لڑکا اور اس کے ساتھ ننگے پاؤں والی لڑکی کو دیکھا ہے کیا؟ چائے والا فوراً سمجھ گیا، لیکن اس نے انکار میں سر ہلا دیا اور کہا کہ اس نے نہیں دیکھا۔ اچانک فاخے کی نظر چائے والے کے ننگے پیروں پر پڑی تو وہ چونک گیا۔ پیارے ناظرین، اس سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی کا اگلا حصہ آنے والی ویڈیو میں پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ کو کہانی پسند آ رہی ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا تاکہ کہانی کو جاری رکھا جا سکے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔